بات یہ ہے کہ اللہ نے معجزہ دکھا کے ہم کو تو واقع کر دیا. اب یہ اللہ کا کام نہیں کہ لوگ مانے ضرور. تو میری بات سنیں نا, منوانا اللہ کا کام نہیں. تو یہ کون سا حق ہے جو وعدے نہیں ہو پا رہا؟ علی اور فاطمہ کی 11 نسلیں نکل گئیں, اس کے اندر قربان ہو گئی, یہ حقی وعدے نہیں ہو پا رہا, یہ کب ہوگا حق وعدے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا اور بہت قیمتی ہے. آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ سورج پلٹا تھا. آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ سرکار رسالت کے اوپر ابر کرم کا سایہ رہتا تھا. خدا جو ہے وہ زندہ معجزے لے کے آئے, تو کیا مردہ بھی ہوتے ہیں معجزے؟ کہ امامت کو نہ ماننا گویا ختم نبوت سے انکار کرنا. اب اگر لوگ نہ مانے تو وہ ان کی بات. میری بات سنیں نا, حق تو واضح نہیں ہوا نا, اس آدمی کا دل تو نہیں پلٹا. معجزے دکھاتے رہے, وہ کوئی مان ہی نہیں رہا. نہیں, سیاہ اس لیے نہیں ہے کہ کل لیکن کوئی اپرائزنگ تو نہیں ہے نا, یہ دیکھیں عام پبلک سڑکوں میں نہیں نکلیں. یزید اپنی موت مرا ہے. خواتین حضرات, ناظرین اکرام, السلام علیکم. میرا نام محمد اکبر ہے اور باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر ناصر ہاشمی صاحب کے ساتھ ڈسکشن کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج بھی انشاءاللہ مولانا صاحب امامت کے موضوع پہ اور معجزات کی اہمیت پہ, امامت اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو معجزات اللہ میاں نے دیے ہیں, اس کے اوپر مولانا صاحب آج گفتگو اپنی جاری رکھیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کنکلوڈ ہو جائے آج معجزات کے حوالے سے جو گفتگو ہے. تو مزید کچھ وقت ضائع کیے بغیر میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا, خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. تو مولانا صاحب, پچھلے پروگرام جو تھا اس میں آخری حصے میں مواصلاتی نظام میں خرابی کے باعث وہ آخری سوال جو تھا وہ آپ تک نہیں پہنچ پایا, تو پھر ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑا تھا. تو وہ آخری سوال زرین کا تھا, اور وہ ان کا سوال یہ تھا کہ جو موجودہ سائنسی ڈسکوریز ہو رہی ہیں, تو وہ بھی کیا معجزے, کسی قسم کے معجزے کے ہی کیٹیگری میں آئیں گی وہ, یا وہ کیا ہے؟ تو یہ سوال ان کا تھا. جی تو ٹھیک ہے, یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور یقیناً ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری گفتگو سننے والے صاحبان فہم و فراست ہیں, اور بہت ہی گہرائی سے اور بڑی توجہ سے گفتگو کو سنتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ جس زمانے میں نزول قرآن ہوا تھا, اس زمانے میں لوگ سائنس اور خاص طور سے علم حیات یعنی اسٹرانومی سے بالکل ناواقف تھے. اس زمانے میں لوگوں کی فکر جو تھی وہ عالم کی صرف کوہ قاف تک تھی, کیونکہ بطلیموس کا نظریہ جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کے آگے کی تحقیقات نہیں تھی. تو اس وقت نہ صرف قرآن بلکہ احادیث اور خاص طور سے اقوال ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس قسم کے تھے کہ جو اس زمانے کے لوگ مکمل طور سے نہیں سمجھ پاتے تھے. اور آج جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, اور اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات کو ایٹمی دوربینوں کے ذریعے سینکڑوں نوری سال کے فاصلوں تک دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ایک نوری سال کا فاصلہ جو ہے وہ اتنی وسعت اور اتنی لمبائی رکھتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر روشنی طے کرتی ہے, اور اس رفتار سے اگر وہ 1 سال تک چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ 1 نوری سال ہوتا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں نوری سال تک ہم نے دیکھا ہے. تو اب جو کائنات کی وسعت ہمیں نظر آ رہی ہے, اس سے ایسے اسرار و رموز ہمارے سامنے ہر روز منکشف ہوتے رہتے ہیں کہ جس کی تصدیق قرآن سے ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن اور معلمان قرآن جنہوں نے اس کی وضاحت کی, اس کی تعلیم دی اور اس
کے بعد ایسی گفتگو اور ایسی تعلیمات ہم کو دی کہ جس میں اس قسم کے اشارے بہت سے تھے جو اس وقت سمجھ میں نہیں تھے، آج سمجھ میں آ رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں تو بہت سی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس کی مثال ہم اس وقت نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک قول امام صادق علیہ السلام کا بہت مشہور تھا جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، اور آج لوگوں کی سمجھ میں آیا، جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے گرد صفائی رکھو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں تم سانس بھی نہیں لے سکو گے۔ تو لوگوں کی اتنی تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوڑا کرکٹ غلاظت قریب نہ رکھی جائے، لیکن سانس سے اس کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن آج جب آلودگی اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ہماری ایٹمی آلودگی یا دیگر آلودگیاں اگر بڑھ گئیں تو آکسیجن ختم ہو جائے گی، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح قرآن میں نباتات کے جوڑوں کا ذکر، قرآن میں سورج کے رفتار کا ذکر، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، تو دوڑتا ہوا سورج جو اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، آج وقت جو گزرتا جا رہا ہے سمجھ میں آتی جا رہی ہیں، اور اس سے قرآن، پیغمبر اسلام اور ان کے خلفائے برحق کی جو صداقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، بے شک یہ قرآن کا اعجاز ہے، لیکن کیونکہ براہ راست ہم کو ان ہستیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم ان کو ان معجزات میں شمار نہیں کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہم نے کیا، اور پیغمبر اسلام کی زندگی کو کرامات اور معجزات سے پر ثابت کیا۔ تو وہ والے معجزات اپنی جگہ ہیں، اس کے لیے بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان چیزوں کے لیے بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ بعض تقاریر میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک رات و دن، زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے آیتیں ہیں۔ تو یہ آیتیں وہی ہیں کہ جو صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ اب کیونکہ لفظ آیت قرآن میں مختلف مقامات پر کثرت سے استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ باب ہے کہ لفظ آیت قرآن میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی چیز کا تو ہم نے جواب دے دیا تھا کہ یا قرآن کے آیتوں کے معنوں میں اور یا معجزات کے معنوں میں، لیکن اب تیسری صورت جو ہے وہ ان حقائق کائنات کے بارے میں ہے کہ جو پروردگار عالم کی صداقت اور اس کی حقانیت کا پتہ دیتی ہیں۔ تیسری چیز اور ہے جنہیں ہم آیات مثالی کہتے ہیں، اس کا تذکرہ اگر موقع ملا تو آج کی تقریر میں کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن کا اعجاز ہے اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو اعجاز قرآنی کہتے ہیں۔ براہ راست رسول اللہ کا یا ائمہ اہل بیت کا اعجاز اس کو عموماً نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک اور قسم ہے آیات کی جس کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارے اس سلسلے کا بیان کہ جو ہم نہیں سن سکے اور ہماری گفتگو نہیں ہو سکی، اور سامعین کی بھی یقیناً گفتگو نہیں ہو سکی ہوگی۔ لیکن اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلا دیں کہ ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نظر میں قرآن تو معجزہ ہے ہی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نبوت جو ہے وہ کرامات اور معجزات سے بھرا ہوا ہے، جس میں وہ تمام معجزات شامل ہیں جو انبیاء ما سبق کو پروردگار نے دی ہے، اور وہ معجزات کہ جو ان کو نہیں دیے گئے لیکن پیغمبر اسلام کو دیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نبوت جو ہے وہ معجزات اور کرامات کے ساتھ ہی ساتھ ہے، اور تا قیامت یہ معجزات باقی رہنے والے ہیں تاکہ آپ کا فیض نبوت باقی رہے اور آپ کی خاتمیت سالم رہے، کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ پڑنے پائے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی، لیکن آخر میں ہم ایک بات اور اس میں اضافہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر تمام معجزات کے علاوہ دو معجزات ایسے عطا کیے گئے جنہیں ہم زندہ معجزے کہتے ہیں۔
اور وہ زندہ معجزے جو ہیں وہ ایک قرآن ہے جس کی حیات کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ آج بھی قرآن اسی طریقے سے زندہ ہے اور معجزہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ قیام امامت و ولایت ہے۔ قیام امامت و ولایت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جو تا قیامت باقی اور پائندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے پیغمبر اسلام کے صاحب اعجاز ہونے کے بارے میں جو آیتیں پیش کی تھیں، اب ہم ان سب سے قطع نظر کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ آگے کچھ آیتوں کی ضرورت پڑے گی، وہ پڑھیں گے، لیکن ایک آیت جو پہلے ہم نہیں پڑھ سکے تھے وہ بیان ثبوت ہے ہمارے اس دعوے کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور سے صاحب اعجاز ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ عام انسان جیسے انسان تھے، یا ان کے بارے میں ایسا تصور کرنا کہ ان کو صرف قرآن بطور معجزہ دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے حساب سے قطعاً باطل، بلکہ ان کے اوپر الزام اور ان کی توہین ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ایک آیت ہم پڑھ دیتے ہیں جو کہ سورہ صف کی 6 آیت ہے، اور اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ یہ وہ آیت ہے سورہ صف کی کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کی اس پیشین گوئی کا ذکر کیا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں انہوں نے کی تھی۔ اس میں نام بھی لیا ہے، اور قرآن میں یہی مقام ہے سورہ صف کی 6 آیت کی جس میں رسول اللہ کا نام احمد لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے کہ جب وہ آیا آیات کے ساتھ، جب وہ آیا معجزات کے ساتھ، کیسے آیات بینات مبینات روشن آیتوں کے ساتھ آیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر روشن آیتوں سے مراد اگر محض قرآن کی ہی آیتیں ہوتی تو قرآن کو کبھی کسی نے جادو نہیں کہا، قرآن کو گڑھا ہوا کہا، قرآن کو اس طریقے سے پیش کیا کہ یہ کوئی عجم سکھاتا ہے، یا اس کے لیے اور دوسرے الفاظ استعمال کیے، کبھی جادو نہیں کہا، اور نہ جادو کہہ سکتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جو پروردگار عالم کا ایک خاص کرم تھا، اس کے تحت آپ بہت سے معجزات ہمیشہ ہر زمانے میں کرتے رہتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے پاس مختلف پیرائیں ہیں، لیکن میں ایک سوال اس میں جی بالکل بالکل ہم یہی کہنے والے تھے کہ قبل اس کے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، آپ سوالات اپنے کر لیں تاکہ ہمارا تسلسل جو ہے وہ آپ کے سوالات کے ساتھ چلے۔ ہاں، تو اب میں سوال جو کروں گا وہ ذرا لگے گا کہ گستاخی ہے، لیکن میں معاف کیے گا، جس طرح میرے ذہن میں آ رہا اس طرح میں وہ سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے بھی کہا کہ رسول خدا جو ہے وہ زندہ معجزے لے کے آئے، تو کیا مردہ بھی ہوتے ہیں معجزے؟ ہاں، یہ بات آپ نے بہت اچھی پکڑی۔ بات یہ ہے کہ معجزات، جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ معجزات جو پیغمبر اسلام سے پہلے آنے والے انبیاء کو دیے گئے تھے، یا اس سے ملتے جلتے معجزات سرکار رسالت لے کے آئے، اور ان کا تسلسل تو جاری رہے گا، لیکن جو ایک مرتبہ ہو چکا اس کے اثرات بعد والوں کو نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو آج تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا تھا، ہمیں یقین آ گیا۔ یا حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا تو اب ہمیں آج کائنات میں اس کا کوئی اثر تو نظر نہیں آتا ہے، اپنی آنکھ سے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم نے سن لیا یا قرآن میں پڑھ لیا، ہمیں یقین آ گیا۔ تو اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے بہت سے معجزات، خواہ وہ شق القمر ہو، خواہ وہ رد الشمس ہو، خواہ وہ انگریزوں کا گفتگو کرنا ہو، خواہ وہ کھجور کے درخت کا چلنا ہو، اس قسم کے سینکڑوں معجزات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن اس کے اثرات تو آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ سورج پلٹا تھا، آج ہم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ سرکار رسالت کے اوپر ابر کرم کا سایہ رہتا تھا۔
تو ہم یہ سب چیزیں ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہ معجزے جس کا اعجاز آج بھی ثابت کر سکیں وہ ان کو ہم زندہ کہہ رہے ہیں۔ باقی معجزات جو ہیں وہ اس طریقے سے اس کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ قرآن زندہ ہے، آج آپ کو اس کی تصدیق ہو رہی ہے، ائمہ موجود ہیں، آج ان سے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ زندہ معجزے ہیں، اس معنوں میں یہ لفظ ہم نے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، 2 سوال میرے پاس آئے ہیں آؤٹ سائڈ آف، یعنی کہ میرے علاوہ لوگوں کے پاس سوال ہیں، تو اگر آپ وہ کہیں تو میں وہ نمٹا لوں سوال، اس کے بعد پھر آپ اپنی گفتگو۔ جی ہاں نمٹا لیں، بالکل، ہمیں تو جلدی آگے بڑھنا ہے، اور کسی کو تشنا نہیں رکھیں، سوال کے جواب آ جائیں گے تو ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں، بے شک کہ وہ آپ پچھلی گفتگو میں شاید اس کا جواب دے چکے ہوں، لیکن اگر کسی سامع یا سامعہ نے سوال کیا ہے وہ نہیں سمجھی ہیں یا نہیں سمجھے ہیں تو میں سوال پھر کر لیتا ہوں۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کلیئر دماغ میں بات کلیئر ہو جائے۔ تو یہ سوال فرزانہ نے بھیجا تھا کہ یہ نبی اور امام اور ولی اللہ جو ہیں کیا وہ ہمیشہ سے صاحب کرامات ہوتے ہیں، یعنی قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ، یا ان کا اللہ سے بے انتہا قرب ان کو صاحب کرامات بناتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا کوئی بھی انسان اللہ سے قرب حاصل کر کے صاحب کرامات بن سکتا ہے یا نہیں؟ جی یہ سوال ویسے ہم اس کی وضاحت کر چکے تھے، لیکن اچھا ہے آ گیا، اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے ہم سمجھا دیں، ممکن ہے اس دفعہ کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو ہم نے کرامات اور معجزات کے ظاہر ہونے یا مافاق العادت امور کے ظاہر ہونے کی جو بنیادی وجہ بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ انسان کو پروردگار عالم نے عالم آخرت کے لیے خلق کیا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پروردگار عالم کا جتنا قرب حاصل کرتا جائے اتنی اس کے وجود میں ارتقاء پیدا ہوتی جاتی ہے، اور کے نتیجے میں اس کے اختیارات اور اس کے احساسات، اس کے محسوسات مکمل طور سے ترقی کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ پروردگار عالم کی صفات اور اس کے اسماء حسنی کے قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو خاصان خدا ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اوصیاء ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم انسانیت کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کامل و اکمل ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب وہ کامل و اکمل ہیں تو مقام تقرب میں اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بارگاہ خداوندی سے ہدف بنایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہمیشہ سے اختیارات تکوینی رکھتے ہیں، اور ان سے اس قسم کے امور ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہر انسان تقرب حاصل کر کے صاحب اعجاز ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی ہم نے یہ دیا تھا کہ بے شک ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم آخرت میں ہر شخص صاحب اختیار اس حد تک ہوگا کہ وہ جس شے کا ارادہ کرے گا وہ شے وجود میں آ جائے گی، جس شے کا تصور کرے گا وہ شے وجود میں آ جائے گی۔ تو جب اس شے، ہر شے کا ارادہ اس کے لیے ایک تخلیقی صلاحیت پیدا کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں اپنے آنے کے حقیقی مقصد کو حاصل کر لے، یعنی عالم آخرت میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے، تو اس کے اندر دنیا میں بھی اس قسم کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ مومنین کرام میں وہ مومنین کے جو تقرب بارگاہ الہی میں یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ حجتان خدا کے قریب ہو گئے ہیں، وہ بہت ہی کم وقت میں یا بالکل بغیر وقت گزرے ہوئے لمبے فاصلے طے کر لیتے ہیں۔ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے امور جو ہر شخص نہیں انجام دے پاتا ان سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ
صرف خاصان خدا کے لیے ہو، بلکہ خاصان خدا میں اس لیے ہے کہ ہم ان سے اخذ کر کے اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک اور سوال جعفری صاحب نے بھیجا ہے کراچی سے، وہ بھی معجزے کے متعلق ہی کہ معصومین نے جو معجزات دکھائے ہیں تو کیا وہ معجزات ظاہر خدا کی رضا اور منشا سے ہی دکھاتے ہوں گے وہ معجزات؟ تو اس کی ٹائمنگ جو ہے، جس طرح کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ 9 کے نظر سے امام حسین نے جو قرآن کی تلاوت کی آیات کی، تو کیا وہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس وقت اس جگہ پہ ان آیات کی تلاوت کرو، یا انہوں نے وہ خود ہی اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا، یعنی کہ ان کو اللہ میاں نے بلینکٹ اجازت دے رکھی تھی کہ جب چاہے تم قرآن کی تلاوت 9 کے نظر سے کر دینا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت تو آج ہمارے موضوع میں شامل ہے، اس کی طرف ہمیں آنا ہے اور اس پر بہت تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مشیت باری تعالی سے واقفیت رکھتی ہیں، اور جس طریقے سے پروردگار عالم چاہتا ہے اسی طریقے سے ان کے امور جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پروردگار عالم کا دیا ہوا مستقل اختیار ان ہستیوں کے پاس ہے، لیکن کس وقت کس اختیار کو ظاہر کرنا ہے، کس کو نہیں ظاہر کرنا ہے، کس سے کوئی ایسا کام لینا ہے کہ خلق خدا کی ہدایت ہو، اور کس وقت ہمیں اس کو استعمال کیے بغیر مصائب اور آلام برداشت کرنا ہے، یہ وہ اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ مشیت پروردگار عالم کیا ہے۔ جو بھی مشیت پروردگار عالم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک خاص موقع تھا جس کی ابھی ہم تفصیل بیان کریں گے، کہ جس میں پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ حقانیت دین، حقانیت پیغمبر اسلام جو ہے وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے آئے کہ ایک کٹا ہوا سر جو نوک نیزہ پر بلند ہے وہ اس طرح گفتگو کرے جیسے زندہ آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کیونکہ امام مظلوم نے صرف تلاوت نہیں کی، آپ نے گفتگو بھی کی ہے۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، اور اس کے حوالے ہیں، اس کے کتنے راوی ہیں، کن کن سلسلوں سے یہ حدیث سے اور یہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں، وہ ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان کریں گے۔ اچھا، میں ایک سوال اور کر لوں آپ سے، اور وہ بھی تھوڑا سا یعنی میں کر ہی لیتا ہوں وہ سوال۔ آپ نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں، بلکہ آپ نے کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی تھیں، اور جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ہم اپنے معجزات دکھاتے رہیں گے جب تک حق واضح نہ ہو جائے۔ تو یہ کون سا حق ہے جو واضح نہیں ہو پا رہا؟ علی اور فاطمہ کی 11 نسلیں نکل گئیں، اس کے اندر قربان ہو گئیں، اور یہ حق ہی واضح نہیں ہو پا رہا، یہ کب ہوگا حق واضح؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا۔ بات یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے اس وقت تک ہم اپنی آیتیں دکھاتے رہیں گے۔ وہ آیت یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو آفاق میں یعنی زمین و آسمان میں اور خود ان کے نفوس میں اپنی آیتیں بہت جلد دکھائیں گے۔ اور کب تک دکھائیں گے؟ جب تک کہ ان کے اوپر حق واضح نہ ہو جائے۔ تو گزشتہ جو تقریر ہماری چل رہی تھی اس میں ایک خاص پیرایا یہ آیا تھا کہ جن لوگوں نے عہد رسالت دیکھا انہوں نے تو پیغمبر اسلام کے معجزات دیکھ لیے، اور پیغمبر اسلام کے معجزات دیکھنے کے بعد ان کے اوپر جس طریقے سے حق واضح ہو گیا، بعد میں آنے والے جنہوں نے پیغمبر اسلام کا زمانہ نہیں دیکھا انہوں نے تو وہ معجزات نہیں دیکھے، لیکن قبر میں سوال سب سے ایک ہی ہوگا، محشر میں سوال سب سے ایک ہی انداز پر ہوگا۔ یعنی جو جس طریقے سے نامہ اعمال مرتب ہوگا ان لوگوں کا جو عہد رسالت میں معجزات دیکھ چکے تھے، اسی طریقے سے نامہ اعمال بعد کے لوگوں کا بھی مرتب ہوگا۔ تو یہ تو ایک زیادتی ہو گئی کہ کچھ لوگوں کو تو معجزات دکھا دیے، کچھ کے اوپر تو حق واضح کر دیا، اور جو بعد میں آئے ان کے اوپر تو حق واضح ہوا ہی نہیں، وہ بیچارے سن کے ہی اس کو مانے۔
اور ان سے جواب طلبی ویسی ہے جیسے دیکھنے والوں سے تھی. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس اعتبار سے اس آیت کا ہر زمانے میں جو عملی اطلاق ہے وہ ضروری ہے کہ جو نسل نئی پیدا ہوتی ہے اس نے تو وہ معجزے نہیں دیکھے, اس پر تو حق واضح نہیں ہوا, لہذا ہر ایک کے اوپر حق واضح ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ کوئی بھی محشر میں اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمارے اوپر تو حجت تمام نہیں ہوئی, ہمارے اوپر کیوں تیری طرف سے پابندی ہے, یا ہم سے تو کیوں سوال کر رہا ہے, اگر ہم نے اس طرح معجزے دیکھے ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی مان لے آتے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہم نے کہی تھی کہ حق جو ہے وہ ہر زمانے میں واضح ہو, ہر زمانے کے لوگوں کے لیے واضح ہو. تو اب جو بھی جس زمانے میں پیدا ہو اس کے لیے پروردگار عالم کے لیے لازم ہے کہ اس پر حق واضح ہو, اور حق کے واضح ہونے کے بعد اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ کو حق ہے اس کے سزا دے, لیکن حق واضح کیے بغیر اللہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو سزا دے. اس اعتبار سے حق کے واضح ہونے کی بات تھی. اور اس کی مزید وضاحت جو تھی وہ ہماری ایک اور آیت سے ہو گئی تھی جو سورہ یونس کی 20ویں آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں نازل ہوتی, جبکہ ظاہر ہے کہ عہد رسالت میں قرآن نازل ہوا ہے, اس وقت تو آیتیں نازل ہو رہی تھیں. تو یہاں وہ آیت کا لفظ قرآن کی آیت کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے, بلکہ صورتحال یہ تھی کہ پیغمبر کے اوپر پیغمبر معجزات کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے, لیکن یہ مانتے نہیں تھے, کہتے تھے یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, یہ تو نظر بندی ہے, اس طریقے سے معجزات کا انکار کرتے رہتے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر اللہ چاہے اور اللہ کو ان کی حقانیت ثابت ہی کرنا ہے تو کوئی ایسا معجزہ آئے کہ ہم کو مانتے ہی بن پڑے, ہم انکار ہی نہ کر سکیں, ہم جادو کہہ ہی نہ سکیں اس کو. تو پھر اللہ نے کہا کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, ان سے کہو کہ غیب کا علم تو اللہ کا ہے, اللہ کے پاس ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, بس تم لوگ انتظار کرو. اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں, یعنی انتظار کرو, ایسی آیت آئے گی کہ جس کو مانتے ہی بن پڑے گا, لیکن ابھی نہیں. تو وہ جو آیات ہیں جس کے لیے ہم نے سورہ نمل کی آیت 92 بھی پڑھی تھی کہ جس میں یہ ارشاد رب العزت تھا کہ قل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا, کہ وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھائے گا, تم پہچان بھی لوگے. تو وہ آیات ایک الگ سلسلہ ہے جنہیں ہم آیات مثالی کہتے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی آگے چل کے بات کریں. ہم اپنی گفتگو کو کچھ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو آج خاص بات کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امت مسلمہ نے جو روش اختیار کی, ایک بات ہم اور واضح کر دیں کہ دیکھیے یہ ہمارے جو پروگرام ہیں یہ خاص مکتب تشیع کے پروگرام ہیں, نہ اس میں کسی سے مناظرہ ہے, نہ اس میں کسی سے جواب طلبی ہے, نہ اس میں کسی کو قائل معقول کرنے کا کوئی پروگرام ہے. ہم مذہب اور ہم عقیدہ لوگوں کو ان کے عقائد کی تعلیم کے لیے یہ گفتگو کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکتب تشیع کے عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں بے شک سنیں سمجھیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو مان لیں, نہ ہمیں ان سے منوانے کے لیے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے, اور نہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہم کسی سے منوائیں. لہٰذا منوانا نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے, ہمارا انداز فکر کیا ہے, ہم معاملات کو کس پیرائے میں اور کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کسی کو اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی اور سے مخاطب ہی نہیں ہیں, یہ ہمارا ہی اپنا اندرونی معاملہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ایک بات بیان کی اور اس کو اپنا مکمل طور سے
مذہب اور عقیدہ بنایا، قرآن نے خلافت اور نیابت کا تذکرہ نے بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ امت کے سپورٹ کر دیا، اور اب امت کو اختیار ہے جس کو چاہے رسول کا نائب اور خلیفہ بنا لے، اور اگر امت نہیں بنائے، کوئی زور دعوے سے آ جائے، طاقت سے آ جائے، دھاندلی سے آ جائے، مکر و فریب سے آ جائے، تو اگر امت اس کو قبول کر لے اس کی حکومت کو، کیونکہ ظاہر ہے خیر و غلبے کے ساتھ آئے گا تو امت کو تو قبول کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا وہ بھی خلیفۃ المسلمین ہو جائے گا، وہ بھی اولی الامر ہو جائے گا، وہ بھی امیر المومنین ہو جائے گا، اور وہ بھی رسول کا نائب ہو جائے گا، اور اس کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یعنی نتیجے تو بہت ہوئے، مطلب ہم صرف ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص یزید کا جنرل مسلم ابن عقبہ، جس کو مدینے کو تاراج کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس نے مدینے کو تاراج کیا، صحابہ اور حافظان قرآن سب کو قتل کیا، اور اتنے صحابہ قتل کیے کہ کوئی بدری صحابی زندہ نہیں رہا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، جو کچھ بھی حرمت رسالت برباد ہو سکتی تھی سب برباد کر دی، اور اس کے بعد پہنچ گیا وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ منہدم کر دیا، خانہ کعبہ کے پردے جلا دیے، سب کچھ کر دیا۔ لیکن جب اس سے گفتگو کی گئی کہ تم نے یہ سب کیا کیا، تو اس نے کہا کہ میرا کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، یہ عمل میرا ضرور قبول ہوگا، کیونکہ میں نے اولی الامر کی اطاعت میں کیا ہے۔ یعنی اولی الامر کا معیار عالم اسلام میں یہ بن گیا۔ تو اب یہ سب کچھ جو ہوا اس کی وجہ کیا ہوئی، کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ بات جو تھی یہ دراصل ہماری نظر میں پیغمبر اسلام پر بھی اور قرآن پر بھی ایک الزام اور اتہام ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ تو اب اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں کہ جن میں نیابت کی بات ہے، تو پھر بات اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ احادیث اس سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہم سب کو چھوڑ کے سب سے قطع نظر صرف ایک حدیث لے لیں جس کو ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین۔ اور یہ حدیث جو ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری فطرت، میرے اہل بیت ہیں، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں، اور اگر تم نے ان کو اختیار کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی حدیث ہیں۔ ورنہ تو آپ نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح بھی قرار دیا، آپ نے اپنے اہل بیت کو ہر لحاظ سے مرکز مودت بنایا، قرآن نے بھی حدیث نے بھی۔ بہرحال ہم ان سب کی تفصیل میں نہیں جا رہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کا رویہ یہ رہا کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے یا اپنے قبول کیے ہوئے سرداران کو، حاکموں کو، بادشاہوں کو تو اولی الامر بھی بنا لیا، ذل سبحانی بھی بنا لیا، اور خلیفت رسول بھی بنا لیا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے جو تھے ان کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ ان کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا، اور 12 اماموں میں سے 2 کو تلوار سے اور 9 کو زہر سے شہید کیا۔ اگر 12ویں کو اللہ نہ چھپاتا تو آج بھی امت تیار بیٹھی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور اگر اس تک رسائی نہ ہو تو جو ان خلفائے پیغمبر اسلام کی قیادت کو قبول کریں ان کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، ان کو کبھی مشرک قرار دیا جاتا ہے، کبھی کافر قرار دیا جاتا ہے، کبھی بموں سے اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ امت کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ ان کو باقی رہنے دیا جائے، چلو نہیں مانو کم از کم زندہ تو رہنے دو، لیکن زندہ بھی نہیں رہنے دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو ہم ظاہر کریں گے، تو اب حق کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ مستقل ایسے معجزات اور ایسے امور کو ظاہر کرتا رہے کہ یہ حق جو ہے یہ
لوگوں پر ظاہر ہو جائے. لوگ مانے نہ مانے یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں, ظاہر کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بیان کریں. جی آپ سوال کر لیجیے. میں ایک سوال کر لوں. آپ نے بھی فرمایا کہ لوگوں نے جو ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں نے رسول کو اپنا جیسا بنا لیا اور سمجھ لیا, تو اور آپ کے صاحب معجزہ ہونے کے بھی انکاری ہیں, غدیر کے بھی انکاری ہیں, حدیث ثقلین کے بھی انکاری ہیں, تو پھر اب کون سے معجزات ہیں جو حقانیت کو ثابت کریں گے؟ ہر معجزے کے تو انکاری ہیں مسلمان. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جیسے نقائص رکھنے والے, اپنے جیسے فاسق و فاجر لوگوں کو رسول کا نائب مانیں گے, وہ اگر رسول کی عظمت کو اس اعتبار سے تسلیم کر لیں کہ آپ صاحب اعجاز ہیں, آپ نور ہیں, آپ صاحب معراج ہیں, آپ ہر اعتبار سے ایک منفرد شخصیت ہیں, تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ پھر اپنے جیسے لوگ ان کے نائب کیسے بنائیں گے؟ پھر تو انہی کے جیسے لوگ ہونا چاہیے. پھر اللہ ہی کیا کام ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ کون صاحب علم ہے, کون صاحب معرفت ہے, کون صاحب تقرب ہے. بندے تو نہیں جانتے. تو پھر تو نائبین رسول کا منصوص من اللہ ہونا ماننا پڑ جائے گا, اور یہ ماننا نہیں. تو ظاہر ہے کہ اب یہی ہو سکتا ہے کہ رسول کو اپنا جیسا مان لیں, دیگر انبیاء کے معجزات کا اقرار کر لیں, رسول کے معجزات کا انکار کر دیں. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب کا سوال آیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ رسول کا سایہ نہیں تھا, یہ کیسے مستند ہے؟ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, عام مسلمانوں نے ہم سے یہ بتایا کہ ایسا نہیں. تو ظاہر ہے عام مسلمان تو یہی کہیں گے کہ جب ان کو رسول اللہ کو عام آدمی ماننا ہے جبھی تو وہ نائبین بنائیں گے. دیکھیے ایک بہت ہی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن نے جو خطاب کیا ہے وہ صرف انسانوں سے نہیں کیا ہے, انسانوں سے بھی کیا ہے, جنوں سے بھی کیا ہے. وما خلقت الجن والانس کا, یا سورہ رحمان پوری آپ پڑھ لیں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, وہاں پر انسانوں کا جنوں کا ذکر کیا. تو یہ طے شدہ بات ہے. سورہ جن پورا قرآن میں موجود ہے, اور ہمارے پاس وہ روایات بہت ہی کثرت سے متفق علیہ موجود ہیں کہ جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صرف انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے بلکہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے. اب جن جو ہیں وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے. اگر جن پیغمبر اسلام کو نظر نہ آئے تو پیغمبر اسلام جنوں کے نبی کیسے ہوں گے, جنوں کے معلم کیسے ہوں گے, جنوں کے رہبر و رہنما کیسے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری بصارت میں اور پیغمبر اسلام کی بصارت میں بہت فرق ہے. جو چیز ہمارے لیے غیر مرئی یا انویزیبل ہے وہ رسول اللہ کے لیے انویزیبل نہیں ہے. اب اگر انسان اپنے درمیان کے کچھ انسانوں کو رسول کا نائب بنا لے تو ظاہر ہے کہ وہ انسانوں سے تو ان کا تعلق ہو سکتا ہے, جنوں سے کیسے ہوگا؟ جبکہ پیغمبر وہ ہے جو جنوں کا بھی نبی ہے, تو اس کا نائب جو ہے اس کو جنوں کا بھی نبی ہونا چاہیے, جنوں کا بھی نائب امام ہونا چاہیے, جنوں کا بھی رہبر و پیشوا ہونا چاہیے, جنوں کے نزدیک بھی خلیفہ رسول ہونا چاہیے. لیکن انسانوں نے بنایا وہ جنوں کے تو نہیں ہے, نہ جن ان کو مان سکتے ہیں نہ وہ جن تک پہنچ سکتے ہیں, جن کو دیکھ لیں گے وہ ڈر کے بھاگ جائیں. تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اپنا جیسا نہیں بنائیں اپنے عقائد کو ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہو گئی اور آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب آپ کچھ اور سوال کریں تو پھر ہم اس سے آگے بڑھیں. میں یہ کہہ رہا تھا مولانا کہ پھر تو یہ ختم نبوت پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ جائے گا نا. اگر وہ امامت ہی تو ثبوت ہے ختم نبوت کا, امام رسول خدا کا خاتم النبیین ہونے کا, تو اگر امامت ہی کو نہیں مانیں گے تو پھر تو کوشچن مارک اس پہ آ جائے گا ختم نبوت کے اوپر. جی ہاں, بات یہی ہے کہ امامت کو نہ ماننا گویا ختم نبوت سے انکار کرنا ہے. کیونکہ ہم نے اپنی ابتدائی تقریروں میں یہ بات کہی تھی کہ عالم اسلام کے مشاہدات اور عقائد اس بات کے گواہ ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے کے جو لوگ تھے, لوگ ان کو سب سے بہتر مسلمان مانتے ہیں, اور اس کے بعد والے مسلمانوں کو
ان سے کم تر، اس کے بعد والوں کو اس سے کم تر، اس کے بعد والوں کو اس سے کم تر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت الہیہ کو زوال پذیر مانتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت زوال سے دو چار ہے. صحابہ سب سے اچھے تھے، تابعین ان سے خراب ہو گئے، تبع تابعین ان سے گر گئے، اس کے بعد والے ان سے گر گئے، پہلی صدی والے کے بعد دوسری صدی والے ان سے کم ہو گئے. تو اب جو ہمارے بعد آئیں گے وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے. تو فیض نبوت اور ہدایت الہیہ کے اوپر جب زوال آ گیا تو ختم نبوت کیسے واقع ہوگا؟ ختم نبوت تو جبھی ہوگا کہ جب ہدایت سرکار رسالت پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے. جو معجزات پیغمبر اسلام کے زمانے کے لوگ دیکھ رہے تھے وہ بعد والے بھی دیکھیں. جو تعلیمات پیغمبر اسلام جس معیار سے دے رہے تھے اسی معیار سے بعد والوں کو بھی دی جاتی رہے. تو اس طرح تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاتمیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ان کے نائب اپنے جیسے بنانے لگے اور ان کی اور ہدایت الہیہ کو زوال پذیر مان لیں تو ختم نبوت کو کیسے مانیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا نا حدیث ثقلین کا، اور جس میں رسول اللہ نے کہا کہ جی میں قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ وہ یعنی کہ حوض کوثر پر مجھ سے آگے نہ ملنے. تو اس کی یہ بات کسی معجزے سے ثابت ہوتی ہے، یہ بات اس کی حقانیت؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ حدیث ثقلین کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ سرکار رسالت نے ایک دفعہ کبھی فرما دی، بلکہ یہ گفتگو سرکار اپنی زندگی میں بار بار متعدد مواقع پر، بلکہ ہر ایسے موقع پر کہ جس وقت اس حدیث کو بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے بیان کرتے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے محدثین نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے 50 سے زیادہ متن ہیں. صرف ایک متن جو صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے وہاں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنی گزشتہ کسی تقریر میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک کہ محافظین سنت نہ چھوڑے جائیں خالی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی. لہذا سنت کا مطلب بھی محافظین سنت ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ 50 متن ہیں جو مختلف محدثین نے مختلف موقعوں پر نقل کیے ہیں. اس میں سے ایک متن جو ہمارے اس وقت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور ہماری گفتگو سے، وہ یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب ربنا و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تحفظونی فیہما. میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن میں سے ایک میرے رب کی کتاب اور ایک میری اولاد میرے اہل بیت ہیں. یہاں پر بھی حضور نے امت کے شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے خالی اہل بیت نہیں کہا بلکہ اس کے آگے اطرت کا لفظ بھی استعمال کر دیا کہ دوسرے گھر والوں کو اہل بیت میں شامل سمجھنے کا کسی کو اشتباہ یا دھوکہ نہ ہو. اطرت کا لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد کیا کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھ کو ان دونوں کے درمیان کیسے محفوظ رکھتے ہو. یعنی اگر ہم ختم نبوت چاہتے ہیں تو جب ہی ہو سکتا ہے جب پیغمبر اسلام محفوظ رہیں. جب پیغمبر اسلامی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ختم نبوت کیسے ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام کیسے محفوظ رہیں گے کہ دو چیزیں محفوظ رہ جائیں، ایک قرآن محفوظ رہ جائے اور ایک اطرت محفوظ رہ جائے. تو قرآن اور اطرت محفوظ رہے گی تو اہل بیت تو پیغمبر اسلام محفوظ رہیں گے. تو پیغمبر اسلام کا تحفظ پروردگار عالم نے اس طرح کیا کہ جو ہم پہلی تقریروں میں بیان کر چکے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. تو یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا کہ پیغمبر اسلام کو قرآن اور اطرت کے درمیان باقی رکھے، یعنی قرآن بھی ایک زندہ معجزہ ہو اور امام بھی ایک زندہ معجزہ ہو اور ان دونوں کی بقا جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی بقا ہو. تو یہ ہے اس کا جواب. لیکن جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اس کو اگر ہم اب تقریر کی شکل میں کرتے رہیں گے تو دیر ہو جائے گی. اور جیسا کہ ابھی ہم نے وعدہ کیا کہ ہم تلاوت سر امام مظلوم کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کوشش کریں گے کہ آج ہی ہو جائے اور اب مزید ہم زیادہ وقت نہ لیں. تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک کتاب
ہے ہمارے ایک بہت ہی جید عالم گزرے ہیں بر صغیر میں، جن کا نام تھا علامہ غلام حسنین کنتوری۔ علامہ کنتوری کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آج سے 125 سال پہلے، بلکہ 125-150 سال کے درمیان کی مدت ہو گئی ان کی وفات۔ تو انہوں نے اس موضوع کو جس پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک خاص پیرائے میں بیان کیا ہے، تو اس میں سے ہم 2-3 پیراگراف پڑھ کے جلدی سے سنائے دیتے ہیں تاکہ ہمارا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور وہ بہت تفصیلی کتاب ہے، لیکن ہم ساری تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، صرف 2 یا 3 پیراگراف پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ اپنا اگلا سوال کر لیجیے گا تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا لیں گے۔ ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ دنیا نے رسول کے حقیقی نائبین کو تو پہلے دن سے قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اگر خاص پروردگار اپنا قہر اور اپنی خاص مصلحت استعمال نہ کرتا تو رسول اللہ کی وفات کے 3 دن بعد ہی پیغمبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قتل ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اگر 12ویں امام کو اللہ نہ چھپا لیتا تو جس دن امام حسن عسکری شہید ہوئے تھے اس دن 12ویں امام بھی شہید ہو جاتے، یا اگر پروردگار عالم خاص مصلحت سے 7ویں امام کو نہ بچاتا تو منصور دوانقی نے جو احکام جاری کیے تھے والی مدینہ کے نام، اس میں یہ تھا کہ امام صادق تو قتل ہو گئے، ان کے نائب کو ڈھونڈو اور ساتھ ہی قتل کر دو تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ تو ہمیشہ امت ائمہ اہل بیت کو قتل کرنے پر ہی تلی رہی۔ اور ایک چیز کی طرف ہم اور اشارہ کر دیں، اور وہ بات کہہ کے کہ دیکھیے یہ ہمیں کس حوالے ہم کتابوں کے اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ ہماری گفتگو اپنی قوم سے، ہم باہر والوں کو قائل کرنے نہیں جا رہے۔ تو صورت کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ نے پہلا جملہ اپنی زبان سے سر کے شگافتہ ہونے کے بعد کہا تھا فزت برب الکعبہ، اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ آپ نے فرمایا تھا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں، علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں۔ اب دیکھیے ناقہ صالح وہ تھا کہ جو حقانیت جناب صالح کی دلیل تھا، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن لوگوں نے، قوم نے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ وہ ناقہ صالح کو قتل کر دے، اس نے ناقہ صالح کو قتل کر دیا۔ بالکل یہی صورت ہوئی کہ جب تک علی موجود رہتے پیغمبر اسلام قرآن اور علی کے ساتھ محفوظ رہتے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، جو لوگ نہیں چاہتے تھے انہوں نے ایک شقی کا انتخاب کیا اور چاہا کہ وہ شقی قتل کر دے۔ جب اس شقی نے علی کو قتل کر دیا تو پوری قوم اس قتل پر راضی تھی، یعنی کون سے احتجاج ہوئے نفس رسول کے قتل پر، بلکہ نفس رسول کے قتل کا رد عمل یہ ہوا کہ 70 سال تک نفس رسول پر تبرہ کی گئی، 70 سال تک سب و شتم کیا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ قبر بھی پوشیدہ رکھنا پڑی۔ تو یہ رد عمل ہوا قتل علی کا۔ اگر قوم سمود پر عذاب نہ آ جاتا تو وہ اپنی فتح سمجھتے قتل ناقہ صالح کو، بالکل وہی ہوا کہ قوم نے اپنی فتح سمجھا قتل علی کو، علی پر سب و شتم کیا، اور یہ انداز اس وقت نہیں بلکہ یہ مستقل باقی رہا۔ جب خانہ رسول برباد کیا، جب خانوادہ رسول کے مردوں کو قتل کیا، جب حرمت رسول پامال کی، جب حرم رسالت کو قید کیا، تو اس دن اس ظلم کے اوپر امت صرف راضی نہیں ہوئی بلکہ امت نے ترا یہ کیا کہ اس دن کو عید قرار دیا اور کہا یہ تو بڑا برکت دن ہے، اس دن تو یہ ہوا تھا، اس دن تو وہ ہوا تھا، اور آج تو خوشی مناؤ، مسرت کرو، آج حاکم کی کامیابی کا دن ہے۔
تو حاکم کی کامیابی کو خوشی بنایا دین کی پامالی کے مقابلے میں. تو یہ تو قوم کا رویہ رہا. اب ایسی صورت میں اللہ کے اوپر کیا واجب ہے؟ کیا حق کو واضح کرنا اللہ پر واجب نہیں؟ تو ایسے میں اب وہ ہم اس کتاب سے تھوڑا سا آپ کو اقتباس پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. اور ان ائمہ سے بغض و عداوت اپنا شعار گردانا، ہر زمانے میں اور ہر وقت میں دشمنی اور عداوت پر کمر باندھی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عربی میں ہے کتاب، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. کمر باندھی کہ ان کی حیات ظاہری چند روزہ بھی گوارا نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے 2 کو تلوار سے اور 9 کو زہر سے قتل کیا. اور قتل پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ روز قتل حسین کو روز عید و مسرت و بابرکت قرار دیا، اور مشہور کیا کہ آج کے دن کی عید و سرور اور زینت میں بڑی برکت ہے. اور اس بات میں دلی مراد سمجھے کہ ان اماموں کا نام روئے زمین سے اٹھ جائے، اور اس پر بھی راضی نہ ہوئے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور کسی طرح ان کی بزرگی اور معجزات بیان کیے جائیں. خاص کر امام حسین جو تیسرے امام اور خلیفہ رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی جان دی راہ خدا میں اور راضی و خوشنود رہے اپنی اور اپنے عزیزوں اور پیاروں کی خونریزی پر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی امت کی نجات کے لیے قربان کر دیے. اب اس کے بعد پھر وہ عربی عبارت ہے ہم چھوڑے دے رہے ہیں، اور باقی پھر انہوں نے مثال دی ہے جناب موسیٰ کی اور دوسرے انبیاء کی، اس کو بھی چھوڑے دے رہے ہیں. اس سے آگے ہم تھوڑا سا اور پڑھے دیتے ہیں کہ جب خدا نے امت محمدی کی یہ نافرمانی اور بدعنوانی ایسی جان لی کہ خلیفہ اور وصی محمد کو زندہ نہیں چھوڑنا کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اطاعت اور فرما برداری کیسی، اور حجت خدا کا قائم رہنا ہر وقت لازم تھا قیامت تک. بس اس کی حکمت جو ہر طرح پوری ہے، اس کی مقتضی ہوئی کہ ہمارے نبی کے اولیاء اور خلفاء میں سے 2 وصی اور امام ایسے ہوں کہ ایک امام اور خلیفہ کی موت کو مثل حیات کے فرما دے، یعنی جو کام زندگی میں آدمی کر سکتا ہے وہ بعد شہادت کیا کریں، اس لیے کہ شہید راہ خدا زندہ جاوید ہے. اور ایک امام اور وصی کی زندگی بوجہ غائب رہنے کے زمانہ دراز تک مثل موت کے فرما دی. امام آخر الزماں کی زندگی مثل موت کے اس واسطے پسندیدہ خدا ہوئی کہ ظالمان امت کی نہایت آرزو اور خواہش یہی تھی، اور اب بھی ہے، کہ خلیفہ اور رسول کا بنایا ہوا تھا دنیا میں باقی نہ رہے. چنانچہ 11 کو تو مار چکے تیغ سے اور زہر سے، اس لیے اگر امام زندہ رہ کر ان میں اپنے حکم کو جاری کریں تو یہ عقیدہ امت کا جو خلافت کے بارے میں ہے یہ باطل ہو جائے گا، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا. اب اس عقیدے پر کہ امام برحق ہرگز امت سے جدا نہ ہو 11 مرتبہ تجربہ ہو چکا. بس یہ مہلت وہی امام غیب کے ظہور تک بنظر رحمت خلائق ہے، آیا غیب پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں. اب یہ پھر آگے بہت تفصیلی گفتگو ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اب ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے، اور یہ ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ اب معجزات کی وجہ کیا ہے اور معجزات کے ظہور کا مقام اور محل کیا ہونا چاہیے. اب آپ اپنے سوال کر لیں. تو اب آپ آگے آپ اپنی سوال ختم کر لیں مولانا. میرے پاس 1-2 سوال ہیں، میں بعد میں کر لوں گا. جو آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ کر لیں، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اب آپ ابھی ایک سوال جو کر رہے تھے ہم گفتگو میں اس کا جواب پورا نہیں کر پائے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے انکار کیا اور رسول اللہ نے قرآن اور فطرت کو تا قیامت ایک ساتھ رہنے والی چیز قرار دیا. تو ایسا کوئی معجزہ ہوا جو اس کی حقانیت کو ثابت کرے، یہ بات رسول اللہ کی حق ثابت ہو جائے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوئے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا اور بہت قیمتی ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی کے جواب سے گفتگو پہنچائے دیتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر قرآن اور فطرت کا جدا نہ ہونا ایک معجزے سے ثابت ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں
کہ بنو امیہ کی حکومت جو تھی وہ اس زمانے کی آپ یہ سمجھ لیں کہ برطانیہ عظمیٰ تھی. بہت بڑے علاقے پر ان لوگوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور اعلان بھی یہی ہوتا تھا. مسلمانوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے, یہ اولی الامر ہیں. اس کی مثال ہم نے ابھی مسلم ابن عقبہ کے بیان سے دی. تو اب جب یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ آپ اس منظر کا تصور کریں کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں اور کچھ بیویاں ہیں جو قیدی بنائی گئی ہیں مکمل طور سے تذلیل کر کے, اور منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ لوگوں خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنے والا باغی بحکم خدا ذلیل و خوار ہو کے قتل ہوا, اور اللہ نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کا اقبال بلند کیا. دیکھو اللہ نے اس کے حرم کو کیسا ذلیل کیا, اور وہ اب تمہارے سامنے کس حال میں ہیں. اور اس بات کو اس پیرائے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ قتل ہونے والے باغی, ظالم اور خارجی تھے, اور یہ حاکم اللہ کا پسندیدہ حاکم. اب جس چیز کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ سراسر ناحق ہے, اور جو حق ہے اس کو اس طرح کچل کے دبا دیا گیا ہے کہ اب بھلا حق کی آواز کون بلند کر سکتا ہے, اب صرف معجزہ ہی ہو سکتا ہے. لہذا یہ معجزہ اس وقت پیش آیا کہ جب کوفے میں داخلہ ہو رہا ہے. ویسے یہ معجزہ کوفے میں بھی ہوا. اور ایک بات ہم اور آپ کو بتا دیں کہ مورخین نے اور مقتل لکھنے والوں نے ایک خاص باب قائم کیا ہے راس الحسین, حسین کا سر, اور اس کے اوپر اتنے واقعات ہیں کہ سمجھیے ایک پورا باب ہے, کتابیں بھری ہوئی. ہماری گفتگو میں اتنی گنجائش نہیں ہے, یہ ایک ہی معجزہ نہیں, لیکن ایسے بہت سے معجزات ہوئے ہیں, اور خاص طور سے وہ معجزات جو قتل حسین کے فوراً بعد جاری ہو گئے. اس میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے جب مزید گفتگو ہوگی تو ہم بیان کریں گے کہ شہادت کے فوراً بعد معجزوں کا آغاز کیسے ہوا. لیکن یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جو پورے مجمع نے دیکھا, اور اس معجزے کے راویوں کا ہم آپ سے تذکرہ کر دیں کہ جو عام طور پر ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے 4 راوی اور 7 روایات ہیں. ان راویوں میں 2 اصحاب رسول ہیں, ایک زید ابن ارقم اور ایک سہیل ابن حبیب. تیسرا راوی اس کا منہال ابن عمر ہے, اور چوتھا راوی جو ہے وہ حارث ابن وقیدہ ہے. حارث ابن وقیدہ وہ شخص ہے کہ کوفے میں سر امام حسین اس کی تحویل میں تھا. جب یزید نے اہل حرم کے قافلے کو کوفے سے شام بلوایا تو اس وقت یہ سر خولی کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور راہ کوفہ اور شام میں یہ سر خولی کے پاس تھا. کوفے میں حارث ابن وقیدہ کے پاس تھا. تو حارث ابن وقیدہ خود اس روایت کا راوی ہے, اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ روایت صرف شیعوں میں نہیں ہے, بلکہ عامت المسلمین نے اپنے طرف سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں تذکرہ کیا تھا جناب سید ہاشم بہرانی کا کہ ان کی کتاب مدینہ المعاجز ہے, جس میں انہوں نے معجزات ائمہ اہل بیت
اور معجزات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات جناب سیدہ وغیرہ جمع کیے، تو اس میں انہوں نے سنی طرق سے بھی اس کی روایت کی ہے۔ تو 4 راوی اور 7 روایتیں اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ایسے موقع پر جو گفتگو جناب زید بن ارقم صحابی رسول نے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کوفے میں یہ اسیری اہل بیت کا عالم دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا، لیکن جب میری نظر سر امام حسین پر پڑی تو میں ان کو پہچانتا تھا، میں پہچان گیا، کیونکہ گفتگو وہاں پر اعلان یہ ہو رہا تھا کہ باغیوں کے گروہ کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے حرم اسیر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب کٹے ہوئے سر کو میں نے دیکھا تو میں نے حسین ابن علی کو پہچان لیا اور میں نے کہا کہ یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ سر اس طرح سے کھنکھارا جیسے گفتگو کرنے سے پہلے یا تقریر کرنے سے پہلے کوئی انسان زندگی میں کھنکھارتا ہے، اور اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ اب زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے کچھ آیات سنی، کہتے ہیں کہ میں نے 9 آیتیں سنی، سورہ کہف کی 9 آیتوں تک میں نے سنا، اور 9ویں آیت جو ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے، جس کا ہم جلدی سے صرف ترجمہ بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری آیتوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب تھے۔ جیسے ہی آیت یہاں تک پہنچی تو زید ابن ارقم نے کہا کہ یمنا رسول اللہ، آپ کا سر اس سے بڑی آیت ہے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سر سورہ کہف ختم کر چکا تھا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ قرآن کے 114 سوروں میں سے سر حسین نے صرف سورہ کہف ہی کیوں پڑھا اور کوئی سورہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، الگ سوال ہے، اس کے جواب الگ ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حارث ابن وقیدہ، یہ ہم نے زید ابن ارقم کی روایت بیان کی۔ اب سنیں کہ حارث ابن وقیدہ کیا کہتا ہے۔ حارث ابن وقیدہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کوفے میں داخلے کے وقت ایک بڑے نیزے پر، لمبے نیزے پر سر حسین کو اٹھایا تھا، اور اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس سر کو چھپا دوں، کسی وجہ سے وہ اس سر کو چرانا چاہتا تھا، معلوم نہیں کیا مصلحت تھی اس کی، کہ ایک مرتبہ سر حسین سے یہ آواز آئی کہ حارث ابن وقیدہ تو یہ نہیں کر سکے گا۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ سر بول کیسے رہا، اور اس کے بعد جب میں نے قرآن کی آیتیں سنی تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس طریقے سے آیتیں یہ سر پڑھ رہا تھا جیسے کوئی بہترین قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ حارث ابن وقیدہ کے الفاظ ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ مختلف طرق سے یہ روایت آئی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر ہم آپ کے سوال کا مختصر جواب دیں تو یہ سر حسین کے واقعات تو ہم بعد میں الگ بیان کریں گے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کا وعدہ کہ سبھی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو جب حق کو خلاف حق پہچانوایا جا رہا تھا تو اللہ پر واجب تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دلوائے کہ جس سے حق واضح ہو جائے۔ اب اگر لوگ نہ مانے تو وہ ان کی بات۔ میری بات سنیں نا، حق تو واضح نہیں ہوا نا، اس آدمی کا دل تو نہیں پلٹا نا، اس نے نیزے اتار کے امام حسین کے سر کی عزت تو نہیں کری نا، تو یہ معجزہ تو لا حاصل ہی رہا نا۔ پھر دیکھیے معجزے کا حاصل، معجزہ دکھا دیا، اب لوگوں نے معجزے کا حاصل کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ مان لیں، بلکہ قرآن میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں آیت پڑھی تھی کہ کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے کہ جو ایمان کے بعد کافر ہوئی۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
کہ ان کے پاس معجزے بھی آئے تھے, انہوں نے گواہی بھی دی تھی کہ محمد حق ہیں, لیکن اس کے بعد وہ اس بات پر قائم نہیں رہے. تو ہمیں ان کی ہدایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے میری گزارش معجزہ دکھا کے ہم کو تو واضح کر دیا. اب یہ اللہ کا کام نہیں کہ لوگ مانے ضرور, تو میری بات سنیں, منوانا اللہ کا کام نہیں. میری بات گزارش تو سن لیں. تو یہ تو وقت کا ضیاع ہی ہے نا, پھر معجزے دکھاتے رہے وہ کوئی مان نہیں رہا, تو پھر وقت نہیں. ضیاع اس لیے نہیں ہے کہ کل اللہ کی ذمہ داری میں کمی نہ آئے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ انا علینا للہدیٰ, ہدایت ہمارے اوپر واجب ہے. اب ہم ہدایت نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ کس کو ہدایت جواب حاصل دے, نہ کرو یہ تمہاری. اللہ کس کو جواب دے؟ اللہ تو کسی کو جواب دے نہیں. اللہ میاں کو اپنے اللہ عادل ہے. اللہ جواب دے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی سے مغلوب ہے. اللہ اپنی عدالت کے اعتبار سے کوئی ایک ذرہ برابر بات بھی ایسی نہیں کر سکتا جس سے بندہ اللہ پر حجت کر سکے. اللہ اپنے قول کے خلاف کبھی کر ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ میں ہدایت کروں گا, لیکن اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہر شخص ہدایت پا بھی جائے گا. ہدایت کروں گا. اب دیکھیے اس دن سے آج تک جتنے لوگ اس بات پر یقین کر لیں کہ امام حسین کے سر نے نو کے نیزہ پر تلاوت کی, ان کے لیے حق ثابت ہوا. لیکن وہ لوگ کے جو جن کے اوپر اس وقت حق کے خلاف ثابت کیا جا رہا تھا, ان پر ثابت کرنا اللہ کا کام تھا. بس ان کو راہ راست پر لانا اللہ کا کام نہیں. لیکن کوئی اپرائزنگ تو نہیں ہوئی نا. یہ دیکھیں عام پبلک تو سڑکوں میں نہیں نکل آئی, نہیں کہ تم نے کس کو مار دیا, تو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے نیزے کے اوپر, تم نے کس کو مار دیا. کوئی اپرائزنگ نہیں ہوئی. یزید اپنی موت مارا ہے. نکلنے والی تھی. بات یہ ہے کہ اہل حرم کو دیکھیے اثر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. اہل حرم 1 سال قید رہے, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل حرم کو اس لیے قید نہیں کیا گیا تھا کہ کچھ دن بعد چھوڑ دیں گے. یہ ایک طویل قصہ ہے, ہم آپ کو صرف مختصراً سنا دیں کہ اہل حرم جو کربلا سے اسیر ہو کے نکلے تھے, وہاں بیویوں کی تعداد 64 بتائی جاتی ہے. 64 بیویاں اسیر ہوئی تھی. جی 6-7 اور بچوں کی تعداد تھی وہ 100 سے زیادہ تھی. لیکن جب اہل حرم زندان سے رہا ہوئے ہیں تو 5 یا 6 بیویاں تھیں, اور بچوں میں سوائے امام باقر کے کوئی بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا کہ قید کس نے ایسے کیا گیا کہ سب کو زندان میں مار دیں گے. تو یہ کیا ہوا کہ ان کو رہا کرنا پڑا. یہ وہی تھا کہ لوگ نکل آئے تھے, کچھ اس کے رد عمل ہوئے تھے اور حاکم کو مجبور ہو کے رہا کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جی واقعہ کربلا جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی, واقعہ کربلا خود ایک معجزہ ہے. لیکن ہم میں اس تو یعنی یہ حضرت علی نے کو لوگوں نے کہا, 5000 لوگوں نے یا 500 لوگوں نے, کہ جی آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور حضرت علی نے کہا کہ اچھا, یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں, حضرت علی نے کہا کہ اچھا کل صبح کو تم اپنے سر منڈوا کے آ جانا. تو 500 میں سے یا 5000 میں 4 ہی واپس آئے تھے پلٹ کے. تو یہ واقعی کربلا پہ رونا اور ماتم کرنا اور حلیم کھانا اور بریانی کھانا تو بہت آسان کام ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے نا. جی ہاں, بالکل صورتحال یہی ہے کہ کربلا ایک عام تاریخی واقعہ نہیں ہے. کربلا خود ایک زندہ معجزہ ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن میں لوگوں کو پورے 13 سال جب تک کہ پیغمبر اسلام مکے میں زندگی گزار رہے تھے, اور جو حقیقت میں اسلام کو قبول کر رہے تھے, ان کے اوپر بڑے ظلم ہوتے تھے. جناب عمار یاسر کے خاندان پر ظلم ہوئے, ان کی والدہ, ان کے والد, کہاں کہاں بعض لوگوں کو باندھ کے کھینچا گیا, سب کچھ کیا گیا. اور حد یہ کہ 7 سال کے بعد خود رسول اللہ کو نکال دیا گیا, اور رسول اللہ 3 برس تک شیب ابی طالب میں رہے. تو اتنے مظالم کے باوجود اللہ نے پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو اور پیغمبر اسلام کو اپنے تحفظ کے لیے جہاد کرنے کا, تلوار کھینچنے کا حکم نہیں کیا.
قتال کا حکم نہیں دیا، لیکن انتظار کیا کہ جب ایک مرتبہ ایک مسلم معاشرہ قائم ہو جائے، ریاست اسلامیہ وجود میں آ جائے اور عالم انسانیت مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے دیکھ لے، پہچان لے، اس کے بعد پروردگار عالم نے جہاد کا حکم دیا۔ لیکن ارشاد رب العزت کیا ہے کہ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے تمہارے اوپر قتال کو واجب کیا، قتال تمہارے لیے لکھ دیا، لیکن وہ تمہارے اوپر گراں ہے، تم اس کو پسند نہیں کرتے، تم قتال سے خوش نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے متعدد مواقع ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ قتال واجب ہونے کے بعد کس طرح لوگ جنگ سے بھاگتے تھے۔ سورہ آل عمران میں تفصیلی ذکر ہے اور سورہ احزاب میں جنگ خندق کا بہت تفصیلی ذکر ہے۔ آج ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم جنگ خندق کا پورا واقعہ قرآن سے پڑھ سنائیں، حالانکہ ہمارا ارادہ تھا اور ہم قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے تھے کہ آج ہم جنگ خندق ضرور سنائیں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آج ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ بہت ٹائم ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں۔ حسن زیدی بھائی کا سوال ہے، جی کر لیں سوال حسن بھائی۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ جی 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 مولانا صاحب، یہ ایک ذاتی پرسنل سوال ہے کہ اکثر ایام عزا کے دوران، خاص کر میں نے پاکستان میں سنا ہے اور کراچی میں خصوصاً، کہ کہیں نہ کہیں کوئی معجزہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ شبی آ گئی کسی کے گھر میں، علم کے اوپر کسی دیوار سے پانی گرنے لگا، کہیں پہ خون ٹپک رہا ہے۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ معجزات تو کوئی میسج دیا جاتا ہے، یہ ہر گھروں میں وہاں معجزہ ہو جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قسم کے عجائبات کا ظاہر ہونا، اس پر ابھی ہم آئیں گے، ہماری بات بیچ سے کٹ گئی۔ ہم نے یہ کہا کہ دو امام، ایک کو پروردگار عالم نے زندگی میں ایسی حیات دی کہ اس سے وہ امور ظاہر ہوں کہ جو معجزات کی شکل میں ہے اور مسلسل ظاہر ہوتے رہیں، اور ایک امام کو غائب رکھ کے معجزہ بنایا۔ ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی ہے، ابھی جب اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے سوال کا بہت واضح جواب آ جائے گا، ابھی ہماری گفتگو یہاں پر رک گئی ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی بات جو ہے، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کے معجزات ہم نے بھی اپنی پوری زندگی میں بہت دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں۔ بعض اوقات حقیقتاً پیغام پروردگار عالم ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ امام کی مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی پیغام معجزے کے ذریعے دیا جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اشتباہ بھی ہو جاتا ہے، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں ابھی جو ہم نے ایک کتاب میں سے اقتباس پڑھا تھا، علامہ کنتوری تھا، انہوں نے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، ان معجزات کا جو ہندو راجاؤں نے عزاداری کو اور مجلس ماتم کو بڑا فروغ دیا ہے، بہت کام کیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی تبلیغ، مومنین کی اور ان کے اوپر ہونے والے اثرات اور معجزات تھے۔ تو بہت سے معجزات ہیں جس میں انہوں نے خاص طور سے ایک معجزہ گوالیار کا بیان کیا ہے، اور جس میں اس کے عینی گواہوں کا تذکرہ ہے، وہ ہم اس وقت نہیں بیان کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر میں خیال سے یہ پاکستان سے 2 سال پہلے یو پی کے ایک علاقے جسے گھوسی کہتے ہیں، وہاں پیش آیا تھا، جس میں پورا واقعہ کربلا نظر آتا تھا، اور ہر شخص کو ایک وقت میں مختلف واقعات نظر آتے تھے۔ اس کے عینی گواہوں سے ہم نے خود بات کی، بلکہ جن وہاں کے رہنے والے، گھوسی کے رہنے والے وہ بزرگ کہ جن کے سامنے وہ معجزات ہو رہے تھے اور جنہوں نے اپنے گھر زائرین کے لیے خالی کیے تھے، ان کے بھی انٹرویو ہم نے لیے، اور ان لوگوں کے بھی انٹرویو لیے جنہوں نے بیک وقت وہ معجزے دیکھے، اور اس میں پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا وہ ابھی ہم اس میں نہیں بیان کر سکے،
اس میں بہت گہرا پیغام تھا. اسی طریقے سے ہم نے خود بعض پیغامات کو اپنی گناہگار آنکھوں سے معجزوں کے ذریعے دیکھا ہے, وہ ہم بیان کر سکتے ہیں وقت اور موقع آنے پر. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس میں کوئی صرف مذاق ہے یا صرف غلط فہمی ہے یا صرف ضعیف الاعتقادی ہے. قطعاً نہیں, ہاں ہے, شامل ہو جاتی. دیکھیے حق کے ساتھ باطل شامل ہو جانا, لوگوں کی غلط فہمیاں, لوگوں کی جہالت, لوگوں کے طنز و مزاح کی عادت, بات کو بڑھا کے پیش کرنے کی عادت, وہ سب اپنی جگہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جاتا. لیکن معجزات کی اپنی حقیقت ہے, اور ایسے ایسے معجزات ہم نے دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد حرم امام حسین میں یا حرم امام رضا میں دوبارہ زندہ ہو. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی. اسی طریقے سے ایسے معجزات کہ جن لوگوں کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹروں کے پورے بورڈ نے جواب دے دیا کہ اب ان کا علاج نہیں ہے, ان کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہت معجزات ہیں, کم نہیں ہے. وہ پھر ایک پورا تسلسل ہے, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ہاں البتہ آج جہاں پر ہماری بات ختم ہو گئی, یہ بڑا اہم موڑ تھا, اور ہمیں اب گفتگو کرنا تھی سورہ احزاب کی 154ویں آیت, جہاں پر ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں, بعد میں آیت پڑھ دیں گے تاکہ دیر نہ ہو. کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ گھروں میں بیٹھ جاؤ تو وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کر دیا ہے, وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود اپنے قتل گاہوں میں آ کے قتل ہو جائیں گے. یہ آیت مکمل طور سے کربلا پر صادق آتی ہے. اس کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کر لیں گے, کیونکہ جہاں پر بات ختم ہوئی وہ بڑا اہم موقع ہے. ہو گئے صحیح. تو اگر آپ کے پاس سوال ہے تو ابھی بھی آپ کر لیں سوال, اگر کسی کے پاس ہے کوئی مختصر سوال تو وہ مولانا صاحب سے ڈسکس کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں مولانا صاحب سے. مولانا انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں یہ سورہ احزاب کی آیات سے ہی شروع کریں گے گفتگو کو, اور پھر اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 154ویں آیت سے شروع کریں گے. سورہ احزاب کی آیتیں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کا تسلسل بھی جا کے کربلا سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, 22ویں 23ویں آیتیں جو ہیں سورہ احزاب کی, وہ جا کے کربلا سے ملتی ہیں. اور 23ویں آیت جو سورہ احزاب کی ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, یہ وہ آیت ہے جو سرکار سید الشہداء ہر شہید کو رخصت کرتے وقت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, چلیے اچھا. تو پھر خواتین بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا, اور امید ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر 2 ہفتے کے بعد پھر پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو اگلا پروگرام 19 مارچ کو کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ کی صحیح اللہ قبول کرے. اور ہمارے سامعین جو مسلسل اپنا وقت نکال کے یہ گفتگو سن رہے ہیں, پروردگار ان کی معرفت میں, ان کے علم میں اضافہ کرے, اور ان کو دنیا اور آخرت کی ہر نیکی اور ہر نعمت عطا کرے, مصائب عالم میں دنیا سے نجات دے. یہ ہماری دعا ہے, اور پروردگار آپ کی صحیح کو قبول کرے. انشاءاللہ ہماری معرفت میں, ہمارے تقرب میں اضافہ ہو, اور ان تقاریر کو بارگاہ خداوندی میں معقولیت حاصل ہو انشاءاللہ. اچھی بات ہے مولانا صاحب, خدا حافظ, فی امان اللہ. خدا حافظ.